73ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شرکان اور اس کے ساتھیوں نے پہاڑ پر چڑھ کر تکبیر کا نعرہ لگایا اور جب کفار نے ان کا پیچھا کر کے ان کو ایک وادی میں آ لیا اور جب سب نے لڑائی کے ارادے سے صفیں درست کر لیں اور جب انہیں مسلمانوں کی تکبیر کے نعرے کی آوازیں بلند ہوتی سنائی دیں تو اب یہ دیکھ کر ان کے دل مضبوط ہو گئے اور شرکان نے کفار پر حملہ کر دیا اور اس نے اور اس کے ساتھیوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ یہ دیکھ کر کفار کا لشکر پہاڑ پر منتشر ہو گیا اور مسلمانوں نے تلواروں اور نیزوں سے ان کا پیچھا کیا اور ان کے سر بدنوں سے اڑا دیے۔ ذو المکان اور اس کے مسلمان بھائی برابر کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے کہ دن ختم ہو گیا اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ جب مسلمان اکٹھا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت ترکوں کا سردار رستم اور دیلمیوں کا سردار بہرام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ 20,000 کی فوج تھی۔ جب انہوں نے بادشاہ ذو المکان کو دیکھا تو اس کے آگے زمین بوس ہو گئے۔ اسلامی لشکر کے اس جگہ پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ جب امیر بہرام اور امیر رستم اور بڑا دربان مسلمانوں کے لشکر کو لے کر جھنڈوں کو لہراتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کفار نے شہر پناہ پر چڑھ کے برجوں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو ہی انہوں نے سنا کہ اسلامی لشکر آ رہے ہیں تو سارے مورچے لڑائی کے سامان سے آراستہ کر دیے اور جب انہوں نے مسلمانوں کے لشکروں کو قریب آتے دیکھا تو وہ ٹڈیوں کی طرح منتشر ہو گئے اور انہوں نے قلعوں اور برجوں میں اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کر لیا اور جو کچھ بڑھیا ذات دعائی نے اپنے مکر اور فریب اور شرارت سے کیا تھا اس کی خبر کفار کو ہو گئی تھی۔ جب مسلمان کفار کے لشکر کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں اتنے پیادے اور سوار اور عورتیں اور لڑکے ہیں کہ گویا وہ ابلتے ہوئے سمندر کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر ترکوں کے امیر نے دیلمیوں کے امیر سے کہا کہ اے امیر، مجھے اندیشہ ہے کہ کسی جاسوس نے ہماری خبر دشمن تک پہنچائی ہے، جس وجہ سے ان کو تیاری کا وقت اور موقع مل گیا۔ اے امیر، دیکھ ان کی تعداد ہم سے 100 گنی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس جاسوس نے ان کو یہ خبر بھی دی ہوگی کہ بادشاہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم میں سے ایک بھی نہ بچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے ساتھ بادشاہ ذو المکان اور نہ اس کا بھائی شرکان اور نہ عالی قدر وزیر دندان ہے، اس لیے کفار ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ہمارے مقابلے میں باہمت رہیں گے اور تلوار سے ہمارا بالکل قلع قمع کر دیں گے۔ اب میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں موصل والوں اور ترکوں میں سے 10,000 ہزار سوار لے کر اپنے ساتھیوں کی تلاش میں اس خانقاہ اور اس وادی کے سبزہ زار کو جائیں، کیونکہ ان کو ابھی تک ہم سے آ ملنا چاہیے تھا اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ دیلمیوں کے سردار نے اس کی بات مان لی اور دونوں سرداروں نے
20,000 سوار منتخب کیے اور وہ بجلی کسی تیزی سے اس سبزہ زار اور خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب بڑھیا ذات دعائی بادشاہ ذو المکان اور اس کے بھائی شرکان اور وزیر دندان کو کفار کے حوالے کر چکی تو اس بدذات اور بدچلن عورت نے ایک گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہوئی اور کفار سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے لشکر میں جا کر ان کو تباہ کرنے کا کوئی ہیلا کروں، کیونکہ وہ قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے، اور ان سے کہوں کہ تمہارے ساتھی قتل ہو چکے ہیں۔ جب وہ مجھ سے یہ خبر سنیں گے تو وہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں قسطنطنیہ کے بادشاہ افریدون اور اپنے بیٹے روم کے بادشاہ ہردوب کے پاس جا کر یہ خبر پہنچاؤں گی، اور وہ دونوں اپنے لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور ان کو ایسا تباہ کریں گے کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا۔ یہ کہہ کر وہ رات بھر گھوڑے پر چلتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو اسے بہرام اور رستم کا لشکر دکھائی دیا اور وہ ایک جھاڑی میں چھپ گئی اور اپنا گھوڑا بھی وہیں چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر آہستہ آہستہ چلنے لگی اور اپنے دل میں کہتی جاتی تھی کہ شاید مسلمانوں کے لشکر قسطنطنیہ کی لڑائی سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچی اور انہیں دیکھا اور ان کے جھنڈوں پر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ شکستہ نہیں ہیں، اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ بغیر بھاگے اور بے ڈرے اپنے بادشاہ اور ساتھیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ان کی طرف مردود شیطان کی طرح تیز تیز دوڑی اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگی کہ اے خدائی لشکرو، فوراً جاؤ اور شیطانی گروہ کے ساتھ جہاد کرو۔ جب بہرام نے اسے دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھا اور گھوڑے سے اتر کر اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اس سے کہا کہ اے ولی اللہ، تو انہیں کس حال میں چھوڑ کر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ مت پوچھ کہ ان کا حال کیسا بدتر ہے اور وہ کس مصیبت میں گرفتار ہیں، کیونکہ جب ہمارے ساتھیوں نے خانقاہ سے مال و دولت لے کر قسطنطنیہ کا رخ کیا تو ان کے اوپر کفار کا ایک زبردست لشکر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بعد اس ملونہ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان سے سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ اکثر ان میں سے مارے گئے ہیں اور چند ایک آدمیوں کے اور کوئی نہیں بچا۔ بہرام نے کہا کہ اے زاہد، تو ان سے کب جدا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اسی رات کو۔ بہرام نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تیرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، حالانکہ تو پیدل چل رہا ہے اور تیرے ہاتھ میں محض کھجور کی ایک ٹہنی ہے، لیکن تو ضرور ان اولیاء میں سے ہے جو اڑتے ہیں اور جن پر وحی کا الہام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ان جھوٹ اور دغا بازی کی باتوں سے جو اس نے سنی تھی حیران اور پریشان تھا اور کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت، ہماری دوڑ دھوپ بیکار ہو گئی اور ہمارا دل بیٹھ گیا اور ہمارا بادشاہ پکڑا گیا اور اس کے ہمراہی گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دن رات مارا مار بھاگتے رہے اور صبح کے وقت وہ درے کے منہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ذو المکان اور اس کا بھائی تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا
اور کفار کو اس طرح گھیر لیا جیسے کہ سیلاب بیابان کو، اور ان کے اوپر کڑکنے لگے، جس سے بہادر ڈر گئے اور پہاڑ گونج اٹھے۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے قریب آئے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا، تو شرکان نے وہ تمام واقعہ بیان کیا جو ان کو غار میں پیش آیا تھا، جس پر انہیں تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ جلد قسطنطنیہ چلو، کیونکہ ہم اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ آئے ہیں اور ہمارا دل انہی میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ سب تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے اور خدا پر بھروسہ کیا، اور ذو المکان نے مسلمانوں کا دل مضبوط کیا اور اسے اس کے بھائی شرکان نے سلامتی پر مبارکباد دی۔ ادھر بڑھیا ذات الدعائی بہرام اور رستم کے لشکر سے ملنے کے بعد اس جھاڑی میں واپس گئی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑایا، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئی جو قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ وہاں وہ اتر پڑی اور اپنے گھوڑے کی باگ تھام کر بڑے دربان کے خیمے میں پہنچی۔ جب بڑے دربان نے اسے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اسے مرحبا کہا اور پھر خبر پوچھی۔ اس نے جھوٹ اور دروغ آمیز خبر اسے بھی سنا دی اور کہنے لگا کہ مجھے امیر رستم اور امیر بیرام کی جان کا اندیشہ ہے، کیونکہ میں ان سے راستے میں ملا تھا اور انہیں بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس روانہ کر آیا ہوں۔ ان کے ساتھ 20,000 سوار ہیں، مگر کفار کی تعداد ان سے کئی زیادہ ہے، لہذا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بہت جلد اپنا کل لشکر لے کر ان کے پاس جا، اس سے پہلے کہ سب مارے جائیں، اس لیے تو جلدی کر۔ جب بڑے دربان اور دوسرے سرداروں نے اس کی یہ باتیں سنی تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ رونے لگے، لیکن ذات الدعائی نے ان سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور اس مصیبت پر صبر کرو۔ جو شہید ہوگا اس کے لیے خدا نے محلوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن جہاد میں مرنا بہتر ہے۔ جب بڑے دربان نے ملونہ ذات الدعائی کی باتیں سنی تو اس نے امیر بیرام کے بھائی کو بلوایا جو بڑا شاہ سوار تھا اور جس کا نام ترکاش تھا، اور اس کے لیے 10,000 بہادر شیر دل سواروں کو منتخب کر کے کوچ کا حکم دے دیا اور وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ جب امیر ترکاش کا لشکر ذو المکان اور اس کے ساتھیوں کے لشکر کے قریب پہنچا اور جب شرکان نے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی تو اسے مسلمانوں کے متعلق اندیشہ ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ لشکر ہماری طرف آ رہا ہے، اگر یہ مسلمانوں کا لشکر ہے تو یہ ہمارے لیے ضرور فتح کا باعث ہوگا، اور اگر یہ کفار ہیں تو تقدیر سے چارہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی ذو المکان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر یہ لوگ اسلام کے لشکر والے ہیں تو بہت اچھی خبر ہے، اور اگر یہ ہمارے دشمن ہیں تو سوائے لڑائی کے چارہ نہیں، لیکن میری یہ آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں اس عابد سے مل لوں تاکہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ میں مروں تو شہید مروں۔ وہ اسی گفتگو میں تھے کہ اب انہیں اسلامی لشکر کے جھنڈے دکھائی دینے لگے۔ اب شرکان نے بلند آواز سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و عافیت سے ہیں۔ اب لشکر کا سردار گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کے سامنے زمین بوس ہو کر ان سے سارے حالات و واقعات
دریافت کیے۔ اس پر شرکان نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں ہماری خبر کس نے دی؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔